ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گے۔ اے آتش دوزخ، نہ دیکھ کتنے غضب سے مجھ کو، وہ بڑا رحیم ہے جس کا گنہگار ہوں میں۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کے پورے صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ گناہ کو پلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں، پر جس کو اپنے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ تمام تعریفیں اس سونے رب کی جو میرے اعمال کو دیکھے بغیر ہی ہر ایک نعمت سے نوازتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ ایک اذان اور لاکھوں سر سجدے میں۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے اور اسی پر یقین ہے وہ میری شہرت سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ ضرور میری سنے گا۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ میں تو گنہگار ہوں مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے؟ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑیں، کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ٹوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول کیے جائیں گے۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر بوضو ہو کر۔ لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو چیز تم تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، عزت ہو یا محبت ہو۔ بے شک جن لوگوں کی زبان ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہے، خدا کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہے، ایک شہید کے خون کا
دوسرا وہ آنسوں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کی بھی راضی نہیں ہوتے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ ابلیس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، وہ بھی انسان کو، اور ہم اللہ پاک کا بلاوا اذان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے، تو کتنے سجدوں سے انکار کر رہے ہیں، کبھی تو سوچیں۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعے کی نماز سے جنت توڑی مل جائے گی۔ اے گناہ کرنے والے، گناہ کرتے ہو اور پھر ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹے ہیں مگر جوڑنے والی ذات بس اللہ عز و جل کی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ میرے اللہ، میرے دل کو اتنا پاکیزہ کر دے، تیری آرزو کے سوا دل میں کوئی تمنا نہ رہے۔ تیری مانوں، تجھے چاہوں، تیری آرزو کروں، اس کے سوا زندگی میں کوئی خواہش نہ رہے۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کے پولے صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ سخت سردی میں نرم گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ جس نے گنہگاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنا دی، سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ قبر کی پہلی اور انتہائی وحشتناک رات کی تیاری ابھی آج سے شروع کریں۔ وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں، اعمال بھی صرف صحیح عقیدے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔